الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، آج اسلامی مہینے جمادی الثانیہ کی 26 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ افضل البشر بعد الانبیاء، امت مسلمہ کی سب سے عظیم شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ اول برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی یاد دلاتا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے اور اتنی محترم ہے کہ دل نہیں چاہتا ان کا تذکرہ کیے بغیر آگے بڑھ جائیں، کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ لازماً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی خلافت قیامت تک کے آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، بلکہ حشر میں اللہ ہی ان کا بدلہ چکائے گا۔
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کتنی بلند مرتبہ ہے، کتنی عظیم المرتبت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچ لے کر آیا یعنی اللہ کا سچا دین اسلام، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی اس دین کو سچا مانا، لانے والے کو سچا مانا، اولئک ھم المتقون، وہ متقی ہیں۔ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں سچائی لانے والے سے مراد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت کی دعوت لے کر آئے، اور سب سے پہلے اس دعوت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اصل نام تھا عبداللہ، لقب تھا صدیق اور عتیق، اور کنیت تھی ابو بکر۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ پہل کرنے والا۔ بکر صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو ابو بکر کا مطلب ہوگا اولیت والا، پہل والا، یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا تھا جب کسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی طرف سے ستایا گیا، تھوڑی بہت تکلیف دی گئی، تو آپ نے فرمایا لوگوں ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو، میری خاطر میرے اس دوست کو چھوڑ دیا کرو، کیونکہ جب میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تو تم نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ سچ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا تھا، کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، بس آپ نے دعوت پیش کی تو بلا چون و چرا اس پہ عمل کیا اور ایمان لے آئے، پھر اسلام کے داعی بن گئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، کبار صحابہ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی بھی موجود ہے۔ ان کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ معراج کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آیا ہوں، تو ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کر کے آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر تمہارے ساتھی محمد تو یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل جواب دیا اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو بالکل درست کہا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے سمی الصدیق یومئذ، اس دن ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
وہ پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا اسبت احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تھم جا، رک جا، کیونکہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی سنا اسی وقت اس کی تصدیق کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک آدمی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس نے بیل جوتا ہوا تھا، وہ شخص اس بیل کے اوپر سوار ہو گیا تو وہ بیل بول کے کہتا ہے، انسانوں کی طرح کہتا ہے، اللہ کے بندے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے بنایا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کیا بیل بھی باتیں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے تو تم مانتے نہیں ہو۔ انکار تو دوسرے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف اظہار تعجب کیا تھا، لیکن آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد تھا، ان سے پوچھے بنا ہی آپ نے کہہ دیا کہ ابو بکر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور عمر بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں ایمان لائے تھے جب ایمان لانا کانٹوں پہ چلنے کے برابر تھا، جب کلمہ پڑھنا دنیا جہان کی مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ جب کوئی نئی تحریک پیدا ہوتی ہے نا جی، اور اس کے لیے مشکل دور ہوتا ہے تو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جگرے کے حامل ہوتے ہیں، وہ نفع اور نقصان کے ترازو میں تول کر اس تحریک کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ حق سمجھ کر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تحریک زور پکڑ جائے، عام ہو جائے، اس کی دعوت پھیل جائے، اس کے ساتھ بہت سے لوگ منسلک ہو جائیں، تو پھر جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا جو اول اس تحریک کا ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پھر آپ کو معلوم ہے نا، چاروں طرف سے پتھر برسے، پھر گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی، پھر مجنون اور دیوانہ کہا گیا، پھر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، پھر قتل کی سازشیں کی گئیں، پھر پتہ نہیں کتنی آزمائشوں اور ابتلاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تحریک اسلامی کے سب سے پہلے مجاہد بنے، سب سے پہلے غازی بنے، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اس درجے کا ہے، پوری امت کے لوگوں کے دلوں میں جو ایمان پایا جاتا ہے، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو چھوٹے بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورت ہونے کی وجہ سے گھر تک مقید تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی ابتدا میں، اور زیادہ تر آپ کو معلوم ہے اول جو لوگ ایمان لائے وہ زیادہ تر کمزور تھے، ضعفاء تھے، غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ اس لیے
اسلام کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکے کے مشرکوں کی تکلیف اور اذیتوں کا سب سے زیادہ ہدف اگر بنتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے تھے۔ ایک دفعہ بیت اللہ میں مشرکوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد کرنا چاہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ ان ظالموں نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، حالانکہ مکے کے ایک محترم اور معتبر آدمی تھے، بڑے معزز تھے، شہر میں بڑا مقام تھا، لیکن ان ظالموں نے کچھ نہیں دیکھا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے آ کے اٹھایا، گھر پہنچایا، اور حالت یہ ہو چکی تھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان کے سر پہ جہاں ہاتھ لگتا تھا نا بال اکھڑ کے انگلیوں میں آ جاتے تھے۔ بہت پیٹا، شام تک بے ہوش رہے۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ محبت رسول دیکھیے، اپنی فکر نہیں، اپنے زخموں کی طرف نہیں دیکھا، اپنی تکلیف کی طرف نہیں دیکھا، آنکھیں کھولتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جو برادری کے لوگ آس پاس کھڑے تھے نا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے کہ جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے اب بھی اسی کا پوچھتے ہو، روٹ کے چلے گئے۔ اپنی ماں سے کہا، اماں جان جب تک میں اپنے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہارا جسم لہو لہو ہے، کچھ انتظار کرو۔ کہنے لگے، نہیں میں ابھی اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سہارا دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ابو بکر کی کیا حالت ہے، میری خاطر کتنا پیٹا گیا، کتنا تشدد کیا گیا، کیفیت دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور صحابہ اکرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگر میں یہ عرض کروں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات فنا فی الرسول تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایمان میں سب سے اونچا مرتبہ ہے، اور اللہ کی قسم ہے محبت رسول کے اندر بھی سب سے اونچا مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، قربان جاؤں ان کی قسمت کے، نبوت سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، اور جس کا یارانہ میرے نبی کے ساتھ ہوگا کیا صحبت رنگ نہیں دکھائے گی؟ کیا اثر نہیں چڑھے گا؟ کیا اخلاق اور عادات جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے سانچے میں نہیں ڈالیں گی؟ میں ایک عجیب مماثلت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ کا طلبگار۔ تمام صحابہ کرام میں سے اخلاق کے حوالے سے، عادات و اطوار کے حوالے سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، فطری طور پر کچھ خوف سا تھا۔ پہلی دفعہ فرشتہ آیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی وحی اتری تھی۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا، کس طرح دل جوئی کی تھی، اور ایک شریک حیات نے کس طرح اپنے شوہر کے اخلاق پہ تبصرہ کیا تھا۔ الفاظ اتنے ایمان افروز ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے لگی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، اے میرے سرتاج، آپ کا کردار تو یہ ہے آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں،
لوگوں کے غم اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں، خوشیاں ان کو دے دیتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور پیش آمدہ مسائل میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل یہی تبصرہ مکے کے سردار ابن الدغنا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تھا۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، مکے کو چھوڑنے لگے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنے لگے، تو وہ سردار مکے سے جب باہر حضرت ابو بکر نکلے تو روک کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ کہا تیرے شہر کے رہنے والوں نے عرصہ حیات تنگ کیا ہے، مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ ہے۔ اس شخص نے جواب دی ابو بکر تجھ جیسے لوگ اگر مکے سے چلے گئے تو شہر کے اندر باقی رہ کیا جائے گا؟ یہ ایک کافر سردار کا کہنا تھا۔ پھر کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے وہی الفاظ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہے جو سیدہ خدیجہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تھے، اے ابو بکر اتنا قیمتی بندہ، اتنا اعلیٰ کردار کا بندہ، اور تجھ جیسا ایسا شریف النفس آدمی، ایسا با اخلاق آدمی مکے سے چلا جائے، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسب المعدوم۔ ابو بکر تیری خوبیوں کے بارے میں کیا کہوں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک تو کرتا ہے، بے سہاروں کا سہارا تو بنتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی تو کرتا ہے، تو حق کا ساتھ دیتا ہے، تو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے کر مکے دوبارہ واپس آ گیا تھا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے کی بات تھی۔ پوچھا کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا سوال آپ نے کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تنہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے کھلایا۔ تیسرا سوال آپ نے کیا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے بیمار کی عیادت کی۔ آپ نے چوتھا سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ اس پر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ چاروں سوال کیے، چاروں کے جوابات ابو بکر نے دیے، ہاں میں دیے، مثبت جواب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجتمع فی امرئ قط الا دخل الجنہ، یہ ساری باتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ جنتی ہوگا۔ جنتی ہونے کی گواہی مل گئی، زبان نبوت سے مہر لگ گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان للجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، اور ہر دروازے میں سے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جس کی نمازیں معیاری ہوں گی اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جس کے روزے بڑے معیاری ہوں گے اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے پکار پکار کے کہیں گے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کچھ ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی خوش قسمت ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی ادھر سے گزرو، اور فرمایا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے تو بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ کی فہرست 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، پہلا نام کس کا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں ٹاپ پر کون ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت پائی، اور کس کو شک ہو تو اس کی قسمت کا سودا ہے۔ کوئی ابو بکر کو جنتی نہ مانے، اس کی نصیبے کی بات ہے، اس کے بخت مر گئے ہیں، اس کی قسمت ماڑی ہے۔ آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں محو استراحت ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو استراحت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر اس جگہ پر جا کے 2 نفل پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ جس جگہ کو اللہ کے رسول نے جنت کا ایک باغ قرار دیا، اسی کے ایک حصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ اور اتنا بڑا اعزاز کسی اور کو نہ ملا جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیات، بیوی بھی صحابیات، 4 نسلیں اللہ کے رسول کی صحابی حضرت ابوبکر کی۔ یہ اعزاز صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ محبت رسول کے حوالے سے بڑا اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے غیرت مند اور حساس تھے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے دل کے، ایسے لگتا تھا جیسے کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لیکن جب بات آتی تھی آمنہ کے لال کی عزت کی اور ناموس کی تو ابو بکر چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا سفیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بات چیت کر رہا تھا اور بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بار بار اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک کی طرف جاتا، جیسے وہ بات منوانے کے لیے کوئی منت کرتا ہے نا جی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، اب اگر تیرا ہاتھ میرے نبی کے چہرے اور داڑھی کی طرف بڑا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اپنا خنجر نکال کر اسے واضح الفاظ میں بتلایا۔ اس نے سنا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس وقت آپ کے جانثار بنے پھرتے ہیں نا، اگر آپ پہ کڑا وقت آیا نا تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اتنا سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، اسے گالی دی، عربی کے اندر تو یہ گالی ہی ہے، اتنے سخت الفاظ کہے، کہا جا جا کے عزا کی شرمگاہ کو چاٹ، کیا ہم اللہ کے رسول کو چھوڑیں گے؟ اللہ کی قسم ہم تو آپ کی خاطر اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور ایسا کر کے دکھا دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ، کئی مرتبہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ اور غزوہ جیش الاسرہ کے موقع پر جب پوچھا تھا اللہ کے رسول نے، ابو بکر چھوڑ کے کیا آئے ہو، لے کے کیا آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سب کچھ لے کے آ گیا، گھر میں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اور حضرت اقبال نے کمال کا جملہ کہا، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کئی دفعہ اپنا پورے کا پورا مال لٹا دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تھے، بہت بوڑھے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے ضعیف العمر باپ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پوچھا ابو بکر بوڑھے باپ کو کیوں مارا؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ کی شان میں کچھ گستاخی کی تھی، اللہ کی قسم ہاتھ خالی تھا، تھپڑ مارا باپ کو، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ پھر وہ بیٹا تھا نا جو غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، بعد میں ایک دفعہ کہتا ابا جان بدر کے میدان میں آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، اگر میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا جانے پدر تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے اپنی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ محبت رسول میں بڑا اونچا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور عزیزان محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا، آج تو لوگ درجہ بندیوں میں لگے ہوئے ہیں نا جی، اپنے طور پر ہی صحابہ کے مقام اور مرتبے طے کرنا شروع کر دیے لوگوں نے۔ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بڑے بڑے گمراہ دانشور پیدا ہوئے، اور پتہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو انہوں نے گرانے کے لیے کہاں کہاں سے دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے فضیلت دی، میں علی اسے 180 کوڑے ماروں گا، میں اسے سزا دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات پر متفق تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ امت کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر سب سے اونچی ذات ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ میرے عزیزوں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس صدمے نے صحابہ کرام کو نڈال کر کے رکھ دیا تھا۔ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ ہمیں جدائی دے چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اصحاب کا مالک کیا کہہ رہا تھا؟ جس نے یہ کہا اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں بار بار کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مدینے سے باہر زمین تھی تھوڑی سی، وہاں گئے ہوئے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کی طبیعت میں کچھ بہتری تھی۔ پتہ چلا آپ وفات پا چکے، بھاگے ہوئے آئے، آپ کے کشانہ اقدس میں گئے، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا طبت حیم ومیتا، اے میرے نبی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ پھر مسجد نبوی میں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹھ جاؤ، میں میری بات تو سنو، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ منبر پر کھڑے ہو گئے، بولنے لگے، لوگوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابو بکر کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام تھا، آپ نے اس وقت صحابہ اکرام کو تسلی دی، اس امت کو سہارا دیا، صحابہ کے غم کے اندر ان کے دل پر پھاہے رکھے، حقیقت سے ان کو آشنا کیا۔ کہنے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور لوگوں تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا درس دینے کے لیے آئے تھے، یہ پیغام تھا آپ کا۔ پھر یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محمد تو ہمارے رسول ہیں صلی اللہ، ایک دفعہ پھر بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رسول اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی کتنے رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، فرمایا اگر میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں یا میری راہ میں اپنی جان قربان کر دے شہید ہو جائیں
تو کیا تم میرے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو میرے دین کو چھوڑے گا اللہ فرماتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سنے، ان کی زبان سے صادر ہونے والی یہ آیت سنی تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، میرے ذہن نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں جدائی دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ صحابہ کو اکٹھا کیا، پھر منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، جیش اسامہ کو روانہ کیا، قرآن کریم کو مجلد صورت میں جمع کیا، اور 2.5 سالہ مدت خلافت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس بات کا خدشہ پیدا ہو چکا تھا امت بکھر جائے گی، تنکا تنکا ہو جائے گی، اس امت کو مجتمع کیا، اور یوں لگتا تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی آپ کا دین دنیا میں مغلوب ہو جائے گا، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے دین معاذ اللہ مٹ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو کھڑا کیا۔ وہ بظاہر کمزور نظر آنے والا ابو بکر اللہ کی قسم پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو کر سامنے آیا، اور اللہ کے دین کو اس طرح ابو بکر نے اونچا کیا کہ ماننا پڑتا ہے ابو بکر کے امت پر بڑے احسانات ہیں۔ خلیفہ بنے، مشاہرہ مقرر کیا گیا، روزینہ مقرر کیا گیا، کہنے لگے بیت المال سے اتنی تنخواہ لوں گا جتنی ایک مزدور کی دہاڑی بنتی ہے، اور اگر اس تنخواہ کے اندر میرا گزارا نہ ہوا تو پھر میں مزدور کا معاوضہ بڑھا دوں گا۔ ایک دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا ایک میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے، کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سویٹ ڈش کا انتظام ہو سکے۔ چند دن کے بعد گھر تشریف لائے، بیوی نے میٹھا کھانا سامنے رکھا، اس دور کی سویٹ ڈش سامنے رکھی، کہنے لگے کہاں سے آئے پیسے؟ کہنے لگی فکر مت کیجئے، کوئی اور خیال دل میں مت لائیے، روز مرہ کا جو خرچہ آپ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے میں نے پس انداز کیے تھے، بچائے تھے، ان سے میں نے میٹھا کھانا پکایا۔ اسی وقت اپنے وزیر خزانہ کو لکھا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے جائیں کیونکہ اتنے پیسوں میں بھی میرے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ وصیت کی تھی کہ میں نے 2.5 سال کے اندر بیت المال سے جو تنخواہ لی ہے، خلیفہ کے طور پر جو وظیفہ لیا ہے، امت کی خدمت کے حوالے سے میں نے جتنی بھی تنخواہ لی ہے، فلاں مقام پر میری جو زمین ہے اسے بیچ کر وہ سارے کے سارے پیسے بیت المال کے اندر جمع کروا دیے جائیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسوہ صدیقی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانے اس وقت جو ملک مقروض ہے، ملک کا بچہ بچہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پاکستان ڈیفالٹر ہوا چاہتا ہے، خاکم بدہن اس کی معیشت ڈوب رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے۔ آج اس ملک کا پاسپورٹ صومالیہ سے بھی نیچے اپنے درجے کے حوالے سے چلا گیا ہے، ہم بیکاری بن چکے ہیں، ہمارے حکمران کشکول گدائی لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، امداد لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے، پھر بڑے فخر سے اشتہارات چھپواتے ہیں اخبارات میں کہ ہم نے فلاں ملک سے اتنی امداد لی ہے، فلاں ملک سے اتنی خیرات لی ہے۔ یقین جانے اگر اسوہ صدیقی کی ایک جھلک ہمارے ان کرپٹ، بددیانت، بے ایمان اور چور ڈاکو بددیانت حکمرانوں کے کردار پہ پڑ جائے، قسمت سنور جائے۔ آج ٹی وی کے پروگراموں میں ہمیں یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یقین جانے مہنگائی ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارے حکمران میرے نبی کے تیار کردہ اس حکمران صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلے، مراعات واپس کر دیں، پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کر دیں، تعیشات کو ختم کر دیں، لوٹی ہوئی دولت قوم کے حوالے کر دیں۔ یہ جرنیل، یہ سیاستدان، یہ جج، یہ بیوروکریٹ، انہوں نے جتنا قوم کا سرمایہ لوٹا ہے اس قوم پہ رحم کرتے ہوئے اس کے حوالے کر دیں، سادگی کا کلچر اپنائیں۔ اس ملک سے غربت اور مہنگائی کا خاتمہ مہینوں کی بات نہیں، یقین جانے دنوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جو تیار کردہ حکمران دیے، گاندھی نے کہا تھا میرے پاس میرے مذہب کی تاریخ میں بطور نمونہ پیش کرنے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔
میں مجبور ہوں تمہارے سامنے بطور حکمران میں مثال پیش کروں تو ابو بکر کی اور عمر کی پیش کروں۔ کہنے لگا لوگوں، مسلمانوں کے پیغمبر کے ان دونوں یاروں نے بادشاہی میں فقیری کر کے دکھا دی۔ کہنے لگا آج اگر ہمیں اس طرح کے حکمران مل جائیں تو ہماری قسمت بدل جائے۔ یہ ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی کا تبصرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی حوالے سے موافقت عطا فرمائی تھی۔ میرے نبی کی عمر تھی 63 سال، حضرت ابوبکر کی عمر تھی 63 سال۔ میرے آقا فوت ہوئے سوموار کو، ابو بکر بھی فوت ہوئے سوموار کو۔ میرے آقا جب فوت ہوئے تو گود تھا تو سر تھا حضرت عائشہ کی گود میں، ابو بکر جب فوت ہوئے تو سر تھا حضرت عائشہ کی گود میں۔ میرے نبی وقت آخر مسواک منہ میں ڈالی، حضرت ابو بکر نے بھی مسواک ڈالی۔ میرے نبی کے منہ میں جو مسواک گئی اسے نرم کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابو بکر کے منہ کے اندر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک نرم کر کے ڈالی۔ وقت آخر آیا، پوچھا بیٹا آج کون سا دن ہے؟ کہا بابا آج سوموار کا دن ہے۔ کہنے لگے عائشہ سوموار کو ہی میرے نبی فوت ہوئے تھے۔ دیکھیں آخری لمحات میں خیال کس کا ہے، تصور پہ کون چھایا ہوا ہے، ذہن کے پردے پر کس کی تصویر ہے، کس کی یاد ہے، زبان پر کس کا تذکرہ ہے۔ جب بھی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے کی کوئی بات آتی تھی ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کہا عائشہ آج سوموار ہے، میرے آقا سوموار کے دن فوت ہوئے تھے، مجھے بھی لگتا آج میں بھی اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ وفات سے پہلے یہ وصیت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، بیٹی مجھے ان 2 پرانے کپڑوں کے اندر ہی کفن دینا جن میں میری روح پرواز کر جائے۔ کہنے لگی ابا جان ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی خاطر کفن کے کپڑے بھی نہ خرید سکے۔ اب ذرا جواب سنیے گا۔ کہنے لگے بیٹے یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندوں کو ہوتی ہے، کفن تو کیڑے مکوڑوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کچھ سمجھا گئے، کیا کچھ بتلا گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرمائی۔ اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے مصلی امامت پر کھڑا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ میرے بعد امت کی باغ ڈور ہوگی تو ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے صراحتاً تو نہیں فرمایا، مسلمانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ وہ میرے بعد خلیفہ کا انتخاب کر لے، لیکن 17 نمازیں پڑھائیں میرے پیغمبر کی زندگی میں تو کس نے پڑھائیں؟ ابو بکر نے پڑھائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اے چچا تم میرے باپ کی جگہ۔ وہ چچا بھی موجود تھا، اہل بیت کے کئی افراد موجود تھے، لیکن آپ نے ترجیح دی تو حضرت ابو بکر صدیق کو، اور یہ بتا دیا جو میری زندگی میں میرے مصلی کا وارث ہے بعد میں میری نیابت بھی وہی کرے گا۔ اس لیے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج لوگ جب کوئی جواب نہیں بن پاتا تو کیا کہتے ہیں؟ خلافت ظاہری تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اور خلافت باطنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور بدبختو قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ باطنی خلافت باطنی لحاظ سے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ کس صحابی نے کہا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہے تو دکھاؤ، کسی اور نے کہا ہے تو بتلاؤ۔ میرے نبی کے اس یار کی عظمت کا انکار کرنے والے ظالموں، ذرا جواب دو کہ اللہ کے رسول نے خلافت کی یہ 2 قسمیں ظاہری اور باطنی یہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے؟ زبان درازی کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن حق و صداقت کے اس آفتاب کی عظمت کو دنیا کی کوئی طاقت گہنا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، احسان میری نعتیں تو نے بڑی کہی ہے، کیا ابو بکر کی تعریف میں بھی تو نے کوئی شعر کہا ہے؟ حضرت حسان نے کہا اللہ کے رسول کہا ہے۔ فرمایا پڑھ کے سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ
طاف العدو به اذ صعد الجبل، کہنے لگے اللہ کے رسول کے ساتھ غار میں حضرت ابوبکر تھے، اور جب دشمن اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اس کے ارد گرد پھر رہا تھا۔ اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول، میرے نبی کے اولین نعت خواں، وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تو تو اللہ کے رسول کا محبوب تھا، ساری دنیا جانتی ہے، اور کہتے ہیں پھر نبیوں کے بعد پوری مخلوق میں سب سے اونچا تو ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نبی کے ساتھی کے ساتھ، خلیفہ بلا فصل کے ساتھ، ثانی اثنین کے ساتھ، نبی کے سسر کے ساتھ، خلیفہ اول برحق کے ساتھ، امت کے اس عظیم محسن کے ساتھ، اور مسلمانوں کے اس محبوب ترین شخصیت کے ساتھ کما حق ہو محبت کرنے کی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔